خواجہ صاحب آپ تجربات کی بات کر رہے ہیں ادب میں، پہلی کتاب کا کیا نام تھا مجموعے کا جو آپ کا رکھا؟ جی وہ نام تو اس زمانے میں ذرا ہمیں دلچسپی ہوتی تھی کہ کوئی نئی بات کی جائے. زمانہ بھی شاید ایسا ہی تھا کہ جب تک کوئی آپ نئی بات نہیں کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ توجہ میں نہیں آتی تھی. اور یہ نئے لکھنے والوں کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے، توجہ حاصل کرنا ان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو کچھ ایسا بھی تھا کہ اس زمانے میں جو میری شاعری ہے اس پہ اس زمانے کے لحاظ سے، یعنی ارلی سیونٹیز کہہ لیں، ارلی سیونٹیز کے حوالے سے، اور 70 کی دہائی ویسے بھی پاکستانی ادب میں جو ہے نا بڑا مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب پرانی شاعری سے ڈائیورژن شروع ہوئی تھی. اور وہ اتفاق یہ ہے کہ ہم اسی نسل سے ہیں جنہوں نے وہ ہراول دستہ تھا نا، وہ ہراول دستہ تھا پاکستان کی اردو پوئٹری کا، بالکل ہراول دستہ تھا. وہ لوگ اس میں پھر ایک چلے وہ تحریکیں بھی اس وقت جو ہے نئی تحریکیں جو ہے جنم لے رہی تھی، اور پھر پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی بڑا جو ہے وہ گرم تھا. یہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال کے توسط سے جو ادب تخلیق ہوا نا، وہ زیادہ تر 60s میں ہوا. 60 کی دہائی اپنے ایسے ہی تجربات کی بنا پہ زیادہ مزاحمتی ادب مزاحمتی ادب خاص طور پہ، اور استعاراتی اور تجرباتی اور علامتی جو رجحان تھے زیادہ تر 60 کی دہائیوں سے ہوئے. لیکن یہ جو پاکستانیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے نا، یہ اس نسل سے اس لیے شروع ہوا کہ یہ وہ نسل ہے جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئی. گزشتہ کے جو لکھنے والے تھے ان میں وہ لیگیسی چلتی آ رہی تھی، اگرچہ کہ وہ ابھی بھی چل رہی ہے. کسی بھی زمانے میں آپ اس کا ادب اگر مطالعہ کریں تو اس میں دو رجحان بڑے واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہی روایت جو اس سے پہلے چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، وہ اس کا رنگ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جھلک رہتی ہے، وہ تقریباً وہی رہتا ہے. آج بھی آپ اگر دیکھیں تو کافی شاعر ایسے ہیں جو ابھی بھی میر تقی میر درد کے زمانے کی اصطلاحوں میں گم ہیں، ابھی بھی وہ چل رہی ہے. لیکن ایک رخ ہوتا ہے کہ وہ میر کے زمانے میں بھی نام اللہ یقین جیسا ایک بندہ ایسا آ جاتا ہے کہ میر بھی خوف کھاتا ہے اس سے. تو یہ رو چلتی رہتی ہے. نئے لوگ جب آتے ہیں تو وہ اپنا سارا سامان بالکل باقاعدہ اپنے مزاج، اپنے موضوع، اپنی علامتیں، اپنی تراکیب. تو یہ دو رو جو ہیں یہ ہمیشہ پہلو و پہلو اور ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ایسا ہی اس زمانے میں بھی تھا. تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ روایتی شاعری کریں جس کے منوں کے حساب سے ہو چکی ہے، تو اس کا کوئی اتنی افادیت نظر نہیں آتی تھی. اور ویسے بھی اچھی ہیں، روایتی شاعری بھی اچھی ہوتی ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن کوئی اللہ نے ذہن بھی دیا ہوا ہے تو اس کا بھی استعمال ہونا چاہیے. تو کچھ ذہن اور دل کو ملا کے جو شاعری کی جائے گی تو وہ دونوں کو متاثر کرے گی. تو وہ پہلی کتاب کا نام میں نے رکھا تھا شیشے کے کنول. تو ہاں ذرا سی تھوڑی ایبسٹریکٹ ٹرم تھی، اور کچھ بھی اس میں تھوڑی ایبسٹریکٹ پوئٹری بھی تھی. لیکن بعد میں پھر گریجولی جو ہے وہ یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ محض اختراع بھی کچھ چیز نہیں ہے. جو روایت ہے اگر آپ نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا تو پھر اور اگر انحراف کر دی تو وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ انحراف آپ کریں یا تو آپ اتنی وہ جینون انحراف ہو اور اس میں آپ کے انحراف پہ اتنی قوت ہو کہ وہ آگے چل سکتا ہو اور پذیرائی حاصل کر سکتا ہو، پھر تو آپ انحراف کریں. لیکن وہ میں نہ مانوں والا انحراف تو پھر نہیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. لیکن یہ ہوا کہ پھر کچھ روایت کو جب
اسٹڈی کیا، دیکھا، تو یہ معلوم ہوا کہ وہ آپ جدیدیت کی طرف بھی آئیں لیکن روایت کا دامن نہ چھوڑیں۔ جدیدیت اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ کا جو زمانہ ہے وہ محض روایت کا نہیں ہے، روایت بدلتی رہتی ہے، وہ شکل اپنی چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی میر کی روایت ہوتی ہے، پھر حالی کی روایت آتی ہے، پھر اقبال کی روایت آتی ہے، اور آئندہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں روایتیں۔ جو بڑے ذہن ہوتے ہیں، جو بڑے لکھاری ہوتے ہیں، وہ اپنی روایتیں جنم دیتے ہیں اور ان کے ناموں سے آگے چلتی ہیں۔ تو اس طرح اب جو آگے جو اب میں شاعری کر رہا ہوں وہ ملی جلی، یعنی جدید روایت کے تناظر میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور سب آپ نے 22 کتابیں جو ہیں آپ کی وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں، تو یہ مجموعہ پھر آپ کا آیا تو تنقید کی طرف کیسے رجحان گیا؟ تنقید کی طرف یوں گیا کہ جو مجھے بھی بہت سے لوگوں کی طرح یہ شوق تھا کہ اچھے شعر اپنے تو خیر اچھے لگتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اچھے شعر جو مجھے اچھے لگتے تھے، انتخاب کہہ لیں، جو میں سمجھتا تھا کہ یہ اچھے شعر ہیں میرے اپنے مزاج کے لحاظ سے، وہ بیاض ایک بنا رکھی تھی شروع سے ہی، جو جیسے ہوتا ہے، جیسے عموماً لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دن پھر میں نے سوچا کہ یہ تو کافی ذہین سی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیوں نہ یہ جو جن لوگوں کے شعر لکھ رکھے ہیں ان کے بارے میں کچھ تاثراتی سے جملے بھی لکھ دیے جائیں۔ تو اس وقت تنقید کا تو میرے ذہن میں خیال نہیں تھا، یہی تھا کہ چلو یہ جو کچھ غزلیں ہیں کسی کی، کچھ شعر ہیں، وہ ان میں میرا کیا تاثر بنتا ہے، مطلب میں کیا سوچتا ہوں ان شعروں کے بارے میں، تو وہ میں نے اس میں لکھ دیے۔ تو اس طرح پھر وہ بھی خاصا طویل سلسلہ ہو گیا۔ تو ایک زمانے میں پھر یہ خیال آیا کہ یہ پاکستانی اردو غزل ہے، اس کی کچھ نمائندہ اور چیدہ باتیں جو ذہن میں آتی ہیں تو ان کو کہیں مربوط طور پہ لکھ لینا چاہیے۔ تو وہ پھر میری ایک کتاب چھپی تھی، نئی پاکستانی اردو غزل۔ تو وہ کافی یعنی جو لوگ سمجھتے تھے، گوپی چند نارنگ جیسے لوگوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ یہ obviously بڑا دیکھیں اہم کام ہے نا کہ آپ نے جو انتخاب چھاپا ہے اور اس میں کئی دہائیوں سے جو ہے کافی جو ہے مواد آ گیا، اور اس میں تو وہ وہاں سے پھر مجھے یہ لگا کہ میں کچھ تنقید میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ حالانکہ تنقید بہت بڑا لفظ ہے اور اس کے لیے آپ کو علمی لحاظ سے بہت ہی مضبوط ہونا پڑتا ہے، یعنی ماضی کی تمام رجحانات، روایات، تحریکوں پہ جب تک آپ کی نظر نہ ہو تو تنقید آپ کی کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ تو نقاد کا درجہ تو بہت عظیم ہے۔ ہم سے جو کچھ بن پڑا، میری کوشش یہ رہی کہ میں نقل نہ کروں، اور کسی کی رائے کو اگر میں نے کہیں کوٹ بھی کیا ہے تو میں نے اس سے اپنے اتفاق یا اختلاف کی وجہ بھی لکھی ہے۔ اچھا خبر صاحب، یہ ذرا واضح کرنا کہ وہ جو انتخاب آپ کا تھا اس کے اوپر آپ نے تنقیدی مضامین لکھے، مطلب اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیا یا صرف وہ کلیکشن چھاپا؟ یہ تھوڑا سا نہیں، وہ تو میں نے جو آپ کو کتاب بتائی ہے نا، اس میں کوئی 20-22 جو پرومیننٹ ینگ پوئٹ تھے نا اس زمانے کے، یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتاب کس سن میں چھپی تھی، لیکن 20-22 نام جو تھے نا، افتخار عارف اور پروین شاکر سے شروع ہو کے ڈاؤن دی لائن، جو لوگ جو نمائندہ اشعار، غزلیں نہیں، نمائندہ اشعار، اور ان کے بارے میں جو میرے ذاتی تاثرات تھے وہ میں نے اس میں قلم بند کیے، اور کسی کی
رائے پہ انحصار نہیں کیا. درست. اور وہ وہاں سے پھر مجھے یہ کچھ احساس ہوا کہ اس کام کو بڑھانا پھیلانا جاری بھی رہنا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے. تو اب آپ کہ یہ گوش گزار کروں کہ ابھی تک میں جو اس پہ کام کر چکا ہوں اردو غزل پہ وہ اتنا ضخیم ہے بلا شبہ کہ کوئی جو ایک سرکاری غیر سرکاری نیم سرکاری ادارہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا کہ وہ چھاپے. منیمم بھی اس کے 5000 صفحات ہیں جس میں سے اتفاقاً یہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی وہ کہ یہ کام ادارے ہی کر سکتے ہیں پاکستان کے. تو مجلس ترقی ادب کو میں نے اس کا ایک مسودہ بھیجا تھا شہزاد احمد صاحب کے زمانے میں, لیکن ان کے انتقال نے کچھ وہ معاملہ جو تھا وہ آگے نہیں بڑھنے دیا. تو اگر وہ اس زمانے میں ان کی موجودگی میں وہ کتاب چھپ جاتی تو شاید کسی اولیت کا کوئی تمغہ ہمیں بھی مل جاتا. لیکن یہ ہے کہ مختلف رسالوں میں مختلف مضامین اور تسلسل سے مضامین بھی چھپتے رہے اردو غزل کے حوالے سے. اور ابھی ریسنٹلی یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اکیڈمی نے اس کا پاکستانی غزل کا جو پورشن ہے وہ اتنے بڑے ضخیم مواد میں سے وہ لے کے 2 جلدوں میں 1 جلد تو چھپ گئی ہے اور 1 جلد ابھی پریس میں ہے وہ آنے والی ہے. تو وہ پاکستانی غزل سماع اکبر آبادی سے شروع ہو کے تو جو لوگ 1999 یا 2000 تک کی پیدائش ہیں ان میں جو جن لوگوں نے کوئی کام اتنا کر لیا ہے کہ ان کا نام ذہن میں آ جاتا ہے یا جس کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں تھوڑے نمایاں, تو وہ اس میں ناقابل فراموش ہو رہا. یہ تو زمانہ بتائے گا آنے والا. نہیں, کام کے لیے سلیکشن کے لیے قابل ذکر کیا نہیں. ہاں, قابل ذکر لوگ ہیں. ہاں, اتنا مواد ہے کہ اس کے بارے میں آپ اب دیکھیں میں چند اشعار پہ آپ اگرچہ کچھ لکھ دیں گے لیکن وہ حتمی تو خیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, حتمی تو کوئی رائے نہیں ہوتی ہے, زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں. لیکن کم سے کم اتنا مواد ہو, ایک کتاب کم سے کم ہو جس کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہوں کہ یہ اس شاعر کا یا اس افسانہ نگار کا یا جو بھی اس کا کام ہے اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے آپ دے سکنے کے اہل ہو سکیں. تو وہ دیکھیے اب منظر عام پہ آتی ہے تو لوگوں کا رد عمل اس کے بارے میں. نہیں خواجہ صاحب, یہ تو بلا شبہ صرف سننے کی حد تک نا. جی جی, یعنی اتنا بڑا کام ہے, یعنی کہ یہ کوئی دشوار گزار. ہاں خاصا دیکھیں میں نے یہ دماغ سوزیاں کرنی پڑتی ہیں اس میں. بہت یہ کٹھن مرحلے تھے اس میں. وہ جو شعر بھی ہے نا کسی کا 2-4 سخت مقام آتے ہیں, بڑے 2-4 سخت مقام اس طرح سے آئے اس کام میں کہ ایک دفعہ تو یہ گھر کی نچلی منزل میں پانی آ گیا اور وہ اس میں ہی میرے وہ ریک میں یہ کچھ کاغذ اور کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں جن میں یہ مسودہ بھی شامل ہے جس میں میرے غزل پہ کام تھا. تو وہ فاؤنٹین پین تو اس زمانے میں چلتے تھے, کچھ بال پوائنٹ کا تھا کچھ پینسل کا تھا. فاؤنٹین پین تو سارا گیا, وہ اس پہ تو ظاہر ہے کیا ملنا تھا اس پہ. تو کہیں کہیں پینسل کے اور کہیں کہیں بال پوائنٹ کے کچھ فکرے جو تھے وہ بچ کے اتنا افسوس ہوا مجھے. اب بات یہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ آپ کہہ چکے ہوں وہ ریکارڈ تو کاغذ پہ ہی ہوتی ہے نا, تو وہی جب نہ رہا تو پھر وہ ایک حادثہ میرے ساتھ ہوا اور بڑا دکھ ہوا کیونکہ اس کی ریکوری ممکن نہیں تھی. سر یہ سوچنے ایک تخلیقار ہے نا جی, وہ اس کرب کو محسوس کر سکتا ہے کہ ذہنی اذیت میں فیل کرتا ہوں کہ ایک اتنا آپ دقیق کام ہو, دیدہ ریزیاں دماغ سوچیوں سے ایک پیج بھی لکھ لیں اور وہ
صرف پیج ذرا سا پھٹ جائے، ضائع نہ ہو، ہاں، تو آپ کو کتنا جو ہے دکھ ہوتا ہے تو کہ دوسرا حادثہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں ملتان میں تھا تو میرے پاس ایک آفیشیل لیپ ٹاپ تھا. تو ظاہر ہے کہ لیپ ٹاپ میں آسانی ہوتی ہے ذرا، آپ جس طرح مرضی آئے. جی اس میں میرا خاصا کام تھا. جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ مجھے واپس کرنا تھا. او مائی گاڈ. تو میں نے اس کی اپنے کام کی سی ڈی بنا لی اور وہ لیپ ٹاپ ان کو واپس کر دیا. بلکہ وہ اس میں سے مٹا بھی دیا کیونکہ ان کے کام کی چیزیں نہیں تھیں، آفیشیل تھا وہ. تو یہاں جب میں پنڈی آیا وہ سی ڈی نہ چلے. او مائی گاڈ. تو ان کو بھی میں نے کہا یار کسی طرح سے ریٹریو کر کے دیکھو، کوشش کرو کچھ، لیکن کچھ نہ ملا. اور اتفاق یہ کہ 2-4 مہینے پہلے میں نے ایک اس چیز کا ایک پرنٹ لے لیا ہوا تھا. اتفاق کی بات ہے. تو وہ اس پرنٹ سے مجھے کئی مہینے لگے وہ جو بچا ہوا مواد تھا اس کو اپڈیٹ کرنے میں. اور تیسرا حادثہ میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہوا تھا کہ وہ وائرس آ گیا تھا. اور ابھی بھی وہ میں کچھ 2-3 مہینے تو اس غم میں ہی رہا. بہت کوشش کی اور جو اس سبجیکٹ کے جو کچھ ماہر تھے جو کچھ کر سکتے تھے، ریکوری وغیرہ نہیں ہوا. نہیں سر، اب تو خیر وہ کچھ 8-9 مہینے کا جو کام ہے نا وہ اس وائرس کی نظر ہو گیا. اور ابھی پھر اتفاق دیکھیے قدرت کچھ جہاں کچھ لیتی ہے وہاں پہ پھر کچھ آپ کی تسلی کا انتظام بھی کر دیتی ہے. اتفاق یہ ہے کہ میری یہ عادت ہے کہ کچھ تو میں ڈائریکٹ ہی ٹائپ کر لیتا ہوں کمپیوٹر پہ. بعض اوقات ایسی رو ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو بس ادھر لکھ دے، لیکن میں نا اس کو کہیں لکھ لیتا ہوں. پہلے کسی کاغذ پہ لکھ لیا اور ڈال دیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس عمل کا، کمپیوٹر پہ جو ڈائریکٹلی کر دیا اس پہ بھی خیر آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس لکھے ہوئے کو 1-2 مہینے کے بعد پڑھتے ہیں نا تو اس میں از خود ہی آپ کو تبدیلیاں کرنا محسوس ہوتی ہیں. اصلاح کا پہلو نکل آتا ہے. کچھ رد ہو جاتی ہیں کہ بھائی اس وقت تو ٹھیک تھا، روا روی میں لکھ لیا، امپروو کر لیں تو کچھ امپروو ہو جاتی ہیں. تو آج کل میں وہ پچھلے ستمبر سے ابھی نیکسٹ سپتمبر آنے والا ہے، وہ اتفاق سے یہ میں نے وہ ردی بیچی نہیں تھی. تو وہ میں روز ایک کاغذ نکالتا ہوں اس ردی میں سے اور اس پہ کام شروع، اور اس پہ میں وہ دیکھتا ہوں کہ کیا بچا ہوا ہے، وہ اس میں ایڈ اپ کرتا ہوں. تو آپ کو یہ سن کے خوشی بھی ہوگی اور شاید حیرانی بھی ہوگی، کوئی ابھی جن پوئٹس پہ میں کام کر رہا ہوں ان کی تعداد کوئی 25,000 سے اوپر ہے. او مائی گاڈ، 25,000. جی 25,000 سے اوپر شعراء ہیں. تو ظاہر ہے کہ ابھی یہ جو میں نے ذکر کیا جو اکیڈمی چھاپ رہی ہے 400-500 کے قریب میں شاید شعراء اس میں ہوئیں گے. تو وہ کتاب بھی کوئی دونوں والیوم ملا کے کوئی 1,000 صفحے بنتے ہیں. تو اگر 500 پہ 1,000 صفحے بنتے ہیں تو 25,000 کے لیے کتنے صفحے چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اب کام تو اداروں کا ہے نا. بہت سی کتابیں تو میں نے اپنی خود اس لیے چھاپیں کہ کسی کو آپ دے دیں روپے کا کام 10 روپے میں کرے گا اور پھر احسان الگ سے ہوگا. چونکہ میں یہ تھوڑا جان گیا تھا کہ کتاب کیسے چھپتی ہے اور کیا طریقے کا، تو اب وہ کتاب چھاپنے والے بھی میرے سوالوں سے ذرا گھبرا جاتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے الٹا پلٹا کیا ہے اور یہ اس پہ کاغذ کتنا لگنا ہے. اور یہ 3-4 اسٹیپ ہے سر، وہ سمجھ آ جائیں. ہاں بلکہ حد تو یہ تھی کہ میں سارا کام خود کر لیا کرتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ جو ارلی کتابیں ہیں میری، میں نے وہ کمپیوٹر پرنٹ بھی خود نکالے، کاپی پیسٹنگ بھی خود کی. اب پریس تو میری اپنی نہیں تھی، پریس ہوتی تو شاید میں چھاپ بھی لیتا. نہیں ایک چیز تو چلے باہر ہونی چاہیے. تو ہاں، تو یہ میں نے سارے کام چونکہ کیے ہوئے ہیں، تو اب کوئی میری کتاب کسی کو میں دوست کو کہتا بھی ہوں نا کتاب، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ نہیں چھاپ دیتا. کیونکہ جب وہ ایسٹیمیٹ مجھے دے گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہ لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ یار آپ کہیں سیدھا یار
بابا یہ کتاب اتنے میں چھپے گی 10,000 میں لوں گا. ہاں میری سروس چارجز اتنی ہیں جی 5,000 یہ نہیں کہنا 15. اس میں 10,000 لگا دینے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ بڑا میں احسان کر رہا ہوں. کاغذ مہنگا تھا, پرنٹنگ ہے, وہ سارا دیکھیں کس کو آج کل پتہ پتہ نہیں. نہیں. تو ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو نہیں جانتے, لیکن اب یہ کہ اگر آپ نے 8-10 کتابیں خود چھاپ لی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار مارکیٹ میں کیا سلسلے جا رہے ہیں. اچھا ہمارے ملک میں یہ مسائل بھی بہت ہیں سر, ادروائز دوسری جگہوں پہ نہیں ہیں. مطلب وہاں گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے اتنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ سردردی نہیں ہے. ہمارے یہاں میں اکثر یہ کہتا ہوں نا, ہمارے یہاں یہ شاید لکھتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, اس کو چھاپنا بھی اس کو خود پڑتا ہے, اور پھر اس کو سیل بھی خود کرنا پڑتا ہے, اور اگر سیل نہ کر پائے تو وہ آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہی ہے. آپ کے دیکھیں نا شاعر تو دن بہ دن مالی حوالے سے اگر دیکھیں نا, میں باقی بات نہیں کروں, وہ نیچے آ رہا ہے, اور ادارے جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں. دل پاکستان کے خالق نثار ناصر صاحب بھی ایک بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ شاعر جو ہے وہ کتاب لکھ کے ساری چیزیں کر کے بھی نا اس کی حالت فائنینشلی اس حوالے سے بہتر نہیں. ویسے اس کی حالت بہتر ہو بھی, لیکن ادارے جو ہے, کون سا ادارہ ڈوبا ہے آج تک؟ پبلشر تو کبھی بھی نہیں ڈوبا. اب دیکھ آتے یہ ہم نے نقصان کر لیا, لیکن نقصان ہوا نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارے ہاں تو المیہ ہے نا سر. ہاں دیکھیں ان کو آپ پبلشر کہہ رہے ہیں, میں تاجر کہتا ہوں. ہاں نہیں اب تو ہو گیا ہے. تاجر کبھی نہیں ڈوبتا, اور ڈوبتا ہے تو پھر کئیوں کو ساتھ لے کے ڈوبتا ہے. تو تجارت پتہ نہیں شاید لیکن سر چلیں تجارت بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کا کیا کردار ہے نا, کہ ہمارے ادبی ادارے جو ہیں یا جو ادب کو پروموٹ کرنے والے ادارے, اصل تو وہ ہے نا, تجارت کو تو کرے گا, اس کو تو چھوڑ دینا, وہ تو ایک بزنس ہے ہی ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس ہے تو بزنس ہے, لیکن ادبی جو ادب کے فروغ کے لیے جو ادارے ہیں ان کا کردار کیا ہے, سوال تو یہ ہے. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں سب کانٹیننٹ میں کچھ یہ ہمارے مزاجوں میں یہ چیز ہے کہ ہم محض اپنے فائدے کی سوچتے ہیں اور کسی کاز کو پروموٹ کرنے میں ہچکچاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ جو ایک قومیت یا قومی نظریہ ہوتا ہے اس کا کچھ فقدان ہے. باہر کی جو قومیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ تو پھر اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں نا, اپنے جی بالکل ایسے ملکی کاموں کو, قومی کاموں کو. یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ رجحان بدلنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کاز کے لیے کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ذات شاید اتنی لائم لائٹ میں نہیں آتی ہے جتنی پھر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. اور کاش یہ تھوڑا سا رجحان جو ہے تبدیل ہو تو کچھ ہم انڈیویجول کی بجائے کولیکٹیو ترقی کے زمین پہ قدم رکھنے کے قابل ہو سکیں. اور سر مجھے یہ بتائیں کہ تنقید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آپ ایک بتائیں کہ ہلکا واپس ذوق میں جو تنقید کا جو معیار ہے یا جو اپنی جو سلسلہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی تنقید کرتے ہیں اور نقاد بھی ہیں, کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نقاد ہیں آج کل وہ کس قسم کی تنقید جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کا معیار کیا ہے, کیا جینون تنقید ہو رہی ہے, کوئی جینون نقاد سامنے آ رہے ہیں؟ لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ نقاد ہونا اور تنقید کرنا جو ہے نا یہ بڑے منصب کا کام ہے. باقی یہ ہے کہ ایک تاثراتی جیسی, میں اپنے خود کو بھی اسی میں زمرے میں رکھتا ہوں, تاثراتی تنقید جو ہوتی ہے, جو تنقید کے جو معیارات متعین ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتی. ویسے تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں معیار بدل جاتے ہیں, پیمانے بدل جاتے ہیں, بدلنے بھی چاہیے. وہ اس لیے کہ کسی فن پارے کو آپ کسی اور زمانے کے تنقیدی پیمانوں سے ناپ نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو آج کل رجحان ہے نا کہ ہم بہت جلد
یورپی تحریکوں سے متاثر ہو متاثر جاتے ہوتے ہیں بالکل. اور فوراً ان کا ساز و سامان اور پیمانے اٹھا کے اور اپنے اوپر لاگو کر مینولی لیتے ہیں. اٹھاتے ہیں نا. ہاں اس میں بغیر کسی تنقید اور اس کے سلیکشن کے جی. کانٹ چھانٹ کے جو ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ رجحان کوئی اتنا قابل ستائش اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ ABC کی چھڑی سے الف ب پڑھائیں گے تو مشکل ہو جائے گی نا. وہ پیمانے نہیں چل سکتے اور سہل نگار جو ہیں وہ ان کو ٹول مل جاتے ہیں اور وہ اسی سے ہی ہما شما کو ناپنے لگ جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنی جو مشرقی تنقید ہے حالی اور حسن عسکری والی اس پہ غور کرنا چاہیے نا. ان پیمانوں کو آگے بڑھانا چاہیے, ان کو تیز کریں بجائے اس کے کہ آپ بنے بنائے یورپی پیمانے اٹھا لیں اور ان کو آپ ایسی زبان اور روایت پہ آزمانا شروع کر دیں جو ان کے مطابق نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج اچھے مرتب نہیں ہو سکتے ہیں. کب تک آپ مطلب یورپی کھانے کھا سکتے ہیں؟ یا تو یہی ہو نا, ابھی آپ انٹرویو سے پہلے جو آپ سے باتیں ہو رہی تھیں وہ یہی تھیں کہ نام ہمارا کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ ہمارا اور ہوتا ہے, زبان کچھ ہوتی ہے, مقاصد ہمارے کچھ ہوتے ہیں. تو یہ ملغوبہ نہیں چلا کرتا. کسی کے ہو جائیں, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا بن کے رہیں گے جب تو پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی آئے گی. اچھا وہ رزلٹ بھی آئیں گے کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے پھر وہ آگے جانا ہے نا, نئی نسلوں کی طرف جانا ہے. تو آپ نے بے ڈنگا کام کیا ہے, بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی ہے, تو عمارت بھی پھر اسی طریقے سے ہوگی. یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنے جو نظام ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جو ادیب اور نقاد دونوں, ان پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو اس ذمہ داری سے کریں تاکہ اگلی نسل جو ہے وہ جو ہے اس میں اپنا اچھا اور آسانی سے راستہ تلاش کر سکے. نقاد پہ یہ ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ رستوں کا تعین انہوں نے کرنا. لیکن لکھنے والے نے تو جو کچھ اس کے ذہن میں آیا وہ لکھ دیا, لیکن اب آپ نے اس کو پرکھ کے اس کو متعین کرنا ہے اور اس کا رخ بھی اپنی تنقید میں متعین کرنا ہے کہ اس کا قبلہ کدھر ہونا چاہیے, صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو ان وجوہات کی بنا پہ اس کو فروغ پانا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر آپ بتائیں کہ یہ کیوں آپ کے معیارات کے مطابق نہیں ہے اور کیسے ہونا چاہیے. تو تنقید کا کام تو یہ ہے اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے یہ, جو کہ کوئی ایک دو نام ہی لیے جا سکتے ہیں جو اس ذمہ داری کو بآحسن نبھا پا رہے ہیں. باقی تو پھر یہ ہے کہ مکھی پہ مکھی مارے چلے جائیں, اور جو بات کہی گئی ہے. ابھی میں دیکھتا ہوں مضامین جو رسالوں میں چھپتے ہیں, کہنے کو تو وہ تنقیدی ہونا چاہیے, لیکن کیا تنقید ہوتی ہے کہ شروع میں اس کو تھوڑا سا تعارف اور خاکہ ہوتا ہے, اور بعد میں جتنے لوگوں نے اس کے بارے میں رائے لکھی ہوتی ہے وہ ڈال دی, آخر میں اس کے شعر ڈال دیے. یہ فارمولہ تنقید ہے نا, یہ فارمولہ ہے نا کہ تو یہ تو کوئی تنقید نہ ہوئی. آپ کی بات کہاں گئی؟ جو لوگوں نے کہا اس سے نہ آپ نے اتفاق کیا نہ اس کو رد کیا. اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, ہاں وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہاں کہ فلاں کوٹیڈ ہے, یہی ہوتا ہے سارا. 2 صفحے یہ ہوتے ہیں, 1 صفحہ ان کا تعارف ہوتا ہے, وہ فلانی جگہ پیدا ہوئے اور فلانی جگہ سے پڑھا انہوں نے, اور آخر میں چند شعر ہوتے ہیں جو وہ لکھنے والے کو پسند آئے ہوتے ہیں. اب وہ شعر ایسے ہوتے ہیں جو انہیں کو ہی پسند ہوتے ہیں. تو یہ
اگر حالات ہوئیں گے تنقید کے تو دیکھیں مجھے تو آپ سچ پوچھیں تو مجھے کسی سے لکھوانے میں بڑا تامل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھ دے گا وہ، صحیح تو اس سے بہتر ہے نہ لکھے. کیوں کہ وہ جو لکھ دے گا وہ تو وہ ہے نہیں ہے اس میں جس کے بارے میں وہ لکھا ہے. irrelevant ہو جائے گا. irrelevant ہو جاتی ہے. لیکن خواجہ صاحب ایک یہ سوال بھی تو ہے کہ نقاد جو ہے آج کا نقاد وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں تنقید کیا لکھوں، اس نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے. مطلب تخلیقی سطح پر کوئی مصفدہ یا کوئی شاہکار، کوئی تحریر، کوئی غزل، کوئی ادب جو ہے وہ اس معیار پہ آئے تو میں اس معیار کا لکھوں. لیکن یہ کہاں تک اس کے بارے میں تو دیکھیں نا نقاد کیوں نہیں وہ چیزیں اٹھاتا جو معیاری ہیں. معیاری کے حوالے سے ہی وہ یہ بات کر رہا ہے. پتہ ہے نقاد تو معیاری چیزوں کی بات کر رہا ہے نا، غیر معیاری کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو ٹریش ہے، وہ نکل گیا. اس میں سے جو کچھ بچ گیا ہے وہ کہتے ہیں یار اس کے اوپر ہم نے جو لکھ دیا ہے بس یہ ٹھیک ہے، لکھ دیا، یہی ہم لکھ سکتے ہیں. اول تو میری جان یہ جو مضمون نگار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان میں بیشتر 90% نقاد نہیں ہوتے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ تاثراتی رائے کو آپ نقاد کی سمت نہیں اس خانے میں تو ڈال نہیں سکتے. نقاد ہونا یا تنقید تو یہ ہے کہ آپ حسن و قباح دونوں دکھائیں. ہاں یہ اور یہ ہے. یہ ہے اچھا ہے تو کیوں ہے، یہ اچھا ہے، اچھا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس یہ وجہ اچھا سے ہے اور یہ خصوصیات ہیں اس کی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس وجہ سے. تو بات نشاندہی. جب آپ یہی لکھیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور فلانے نے اس کے بارے میں یہ کہا اور یہ شعر ہے اس کے، یہ کسی زمرے میں نہیں آتی ہیں چیزیں. اور پھر وہ چیزیں کہ جو کچھ نون ہوتی ہیں ان کو ایوائڈ کریں. وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے. آپ وہ بات جو انڈرسٹوڈ ہے وہ نئی بات کیا نکالی، نیا پہلو کیا ہے. میں جب لکھتا ہوں تو میں وہ کمزور ہے، وہ اچھا نہیں ہے کسی کے نظر میں، تو میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ میں نے لکھا ہے، یہ کسی نے نہیں لکھا ہے، یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے. آپ اختلاف کریں، اختلاف ہے تو آپ لکھیے اور اختلاف کیجیے. یہ سنائیے نہ کسی کو کہ اس نے یہ لکھا ہے. آپ اسی میں، اسی رسالے میں، اسی جگہ پہ آپ لکھ کے اعتراض کریں تو میں آپ کو پھر نمٹ لوں گا. ہاں صحیح ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ میں اتنی پھر جرت ہونی چاہیے، اور جرت جبھی ہوتی ہے جب آپ کا مطالعہ اور علم ہو، اسی کی بنیاد پہ آپ کچھ کہتے ہیں. ورنہ کیا ہے، میں بڑک مارا ہوں اور نمٹیں گے امتیاز صاحب، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی.